بر صغیر ہند و پاک کی ایک بڑی روحانی شخصیت جو سلطان العاشقین سید السادات پیر حیدر شاہ صاحب مست قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول 1320 ہجری بمطابق جون 1902 عیسوی میں موضع ٹہلیاں موڑا ٹک تحصیل سدھنوتی ضلع پونچھ آزاد جموں و کشمیر بارل میں ہوئی۔ کے مزارات ٹوپ شریف میں ہیں۔ قلندر دورہ حضرت حافظ سید حیدر شاہ صاحب مست قلندر کے 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ ان کا مشن اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس وقت کے ڈوگرا راج سے وطن کی آزادی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی 1332 ہجری میں بچہ پلٹن فوج میں بھرتی ہو گئے، لیکن کاتب عزل نے آپ سے روحانیت کی دنیا آباد اور مزین کرنا لکھا تھا۔ آپ کی خوابگاہ میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے اور گھر جانے کے لیے حکم فرمایا اور مزید فرمایا کہ اجمیر شریف اور حضرت نظام الدین کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے گھر جائیں۔ ہانگ کانگ سے جب آپ ممبئی پہنچے تو کشتیوں کے ایک مقابلہ میں حصہ لے کر آپ نے اپنے مد مقابل کو شکست دی اور اس نے آپ کو دعوت پہ مدعو کر کے زہر پلا دیا، جس کی وجہ سے آپ 42 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ آپ کی طبیعت نے 2 مرتبہ خودکشی کرنا چاہا، مگر مذکورہ بھالا صوفی بزرگ نے اس عمل سے منع کر دیا۔ اب بالآخر گھر تشریف لائے، مختلف اتار و چڑھاؤ اور درپیش آئے۔ ان کی سیرت کا ایک لمبا باب ہے۔ ایک طرف ان کی ذات فیوز و برکات کا سرچشمہ تھی تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر و تاثیر اور سوز و گداز کا ایک خزانہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے۔ ان کا ہر شعر روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور دل کی پہنائیوں میں اتر جاتا ہے۔ قلندر دورہ کے صاحبزادوں میں پیر سید سرور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کامل ولی گزرے ہیں۔ ان کی اتنی محبت اور شفقت تھی کہ جو بھی ان کی محفل میں بیٹھتا تھا وہ بے ساختہ بول اٹھتا تھا کہ اگر ان کا یہ عالم ہے تو قلندر دورہ بابا پیر حیدر شاہ صاحب کی کیا طاقت ہوگی۔ بذات خود جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس سے یہ حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے
کہ صوفیہ حضرات عشق الہی اور نشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہوش ہوتے ہیں۔ محبوب و محب کی محبت ایمان کی اصل اور بنیاد ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ صوفیہ حمد و ثنا، وحدت کے ترانے اور مدیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ان کی زبان رواں ہو جاتی ہے، تو ان کے کلام میں لفظی شوقت اور ربط و تسلسل اور معنوی حسن و جمال کا کمال دیکھتے ہی بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کی شہرت اپنے وطن سے نکل کر دور دور تک پھیلی، اور لوگوں نے صوفیانہ موسیقی کو بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ سنا اور آج بھی مسلسل سنتے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے ضلع پونچھ اور مضافات کے لوگ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت پیر ماہر علی شاہ صاحب نے کلام حیدری کے اشعار کو اپنی رہائش کے در و دیوار پر بھی لکھا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کلام حیدری کو ترنم کے ساتھ گنگناتے بھی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اب کے روحانی پیشوا بھی سید السادات کے صاحبزادے پیر حبیب شاہ صاحب ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیوان پیر حیدر شاہ صاحب یعنی ان کی ایک تصنیف علوم الاولیاء کا تجزیاتی مطالعہ کریں تو آپ نے علوم اولیاء کو دو اصناف نظم اور نثر میں منقسم کیا ہے۔ پہلے حصے میں نظم اور دوسرے میں نثر، اس میں چند نثری خطوط وغیرہ شامل خطاب ہیں۔ پہلے سلسلے میں ایک تمہیدی باب جس میں حمد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد ایک باب مدح غوث اعظم، اس کے بعد تزکیہ نفس، عشق حقیقی وغیرہ مشمولات خطاب ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ بغداد میرا محی الدین عبد القادر جیلانی کے دربار میں بڑی عز و انکساری کی عرضی یوں پیش فرمائی ہے: غوث پاک محبوب محی الدین اعظم کل اولیاء دا سردار ہے جی، حیدر شاہ نو پیر جے خیر پاؤ، تیرا سگ نہ چیز بیکار ہے جی۔ کہ ہاں عشق کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنے عیب کے بینے اور دوسروں کے عیبوں سے نابینے ہوتے ہیں، چونکہ وہ پردہ اپنے اندر ہے جو یار سے دور اور معرفت سے بے نور رکھتا ہے۔ جب تو نے غیر یعنی اپنے نفس کو جانچ لیا، تب تو نے یار یعنی اپنے رب کو جانچ لیا اور یار کا عشق مل گیا۔ آپ کے ہاں صوفی کی تعریف یہ ہے کہ وہ خودی کو چھوڑ کر خدائی میں غرق ہو اور قدرت کی آنکھ سے قدرت کو دیکھے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا
عرفت ربی بعین ربی۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ظاہری بندگی ہی تصوف ہے، یعنی لمبی چوڑی عبادت جو کرے وہی صوفی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تمام اعمال ظہور عبادت دوئی میں ہی آتے ہیں۔ صوفیہ حضرات کا کہنا ہے کہ جو کام بھی کرو خلوص نیت سے کرو اور اپنے باطن کو پاک کرو۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں بے شک طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر یاد رکھ کہ ظاہر عضو دھو لینے سے وضو نہیں ہوتا جب تک دل کو تاریکی دنیا کی ہوا و ہوس سے پاک اور خواص خمسہ پاک نہ کر لے، یعنی کان گویائی غیر سے باز ہوں، آنکھیں بہنائی غیر سے بند ہوں، ناک بدبو غلاظت دنیا سے دور ہو، زباں غیر کے ذکر سے روکی ہو، اور ہاتھ پیر غیر کے چھونے سے کوتا ہوں، یعنی دنیا کی میل سے پاک ہوں، تب نماز درست ہوتی ہے۔ نہیں تو ظاہری نجاست کی بدبو فقط 20 قدم تک ہوتی ہے، مگر باطنی نجاست کی بدبو تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک جاتی ہے۔ کلندر دورہ پیر سید حیدر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریب عرس 3 روز مسلسل چلتا ہے۔ اس میں پہلے روز محفل سماع، پھر محفل نعت، جبکہ تیسرے روز دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 30 مئی 1961 میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور پناگ شریف میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔